جانتے ہو وہ پہلے دن سے کبیر کہہ رہی ہے اور پہلے ہی دن سے اس کا رویہ ایسا ہے گویا ہم نے محبت کی شادی کی ہو۔ نہ تو میرے غصے کو کوئی اہمیت دیتی تھی اور نہ ڈانٹنے کو، البتہ چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ذرا تھم جاتی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تناوش کی شوخیوں اور شرارتی بھری یاد خوبصورت مسکان لے آئی تھی، اور اس کی خدمت، سچ کہوں تو اپنی ماں اور باجی کے بعد یہ پہلی ہستی ہے جو میرے کام اتنی محبت اور خوش دلی سے کرتی ہے۔ میرے کھانے پینے، پہننے، سونے جاگنے، ہر کام پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ گو میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی طرح خدمت درجن بھر ملازم بھی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ابھی جا کر میرے لباس دیکھو کس نفاست سے دھلے اور ترتیب سے لٹکے ہیں۔ جرابیں تک دھلی دھلائی خوشبو میں بسی ہوئی ملیں گی، اور جانتے ہو ٹائی باندھنا کبھی بھی مشکل یا دقت طلب نہیں۔ ایک ہی تو گرا لگائی جاتی ہے، لیکن جب کوئی محبت سے تمہارے کالر سیدھے کر کے ٹائی کی گرا لگائے، کالروں کو دوہرا کرے اور ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر چھاتی اور چہرے پر پھونک مارے، تو انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دادا بس کریں یار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری ساحرہ بہن نے آپ کو کسی قابل نہیں رکھا۔ وہ انمول ہے پاشا، نہ جانے وہ کون سی خوش قسمت گھڑی تھی جب اس گھر میں وہ داخل ہوئی تھی۔ مجھے خوابگاہ سے بلا کر اعتماد بھرے انداز میں معاہدہ کیا تھا، اور جو دعویٰ کر کے گئی تھی اس پر 101% پورا اتری۔ پاشا نے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اچھا اب اٹھ جائیں، تقریب میں جانے کی تیاری نہیں کرنا؟ اور کبیر دادا سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تقریب کا اہتمام کوٹھی کی اندرونی عمارت کے داخلی دروازے سے ملحق بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ خصوصی تقریب تھی، اس لیے اس میں مخصوص افراد ہی شامل ہوئے تھے، تمام گینگز کے بڑے اور ان کے گھر والے۔ کبیر دادا کو اکیلا دیکھ کر شہاب قصوری نے حیرت سے پوچھا، بھابھی نظر نہیں آ رہی، کوئی کام تھا؟ مجمل جواب دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ شمشیر دادا کے علاوہ سارے پہنچ گئے تھے۔ فرحانہ اخلاق حسب عادت کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے قریب پہنچ گئی۔ آ گئے ہیں آپ؟ کیسی ہیں مس فرحانہ؟ خوش دلی سے اس کے مسافے والے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے کاشف کے ساتھ نشست سنبھال لی تھی۔ فرحانہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہوں کبیر صاحب، آپ کی نئی نویلی دلہن نظر نہیں آ رہی۔ کیونکہ پرانی ہو گئی ہے نا، کبیر دادا نے کہا لگایا۔ کاشف راجپوت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرحانہ معنی خیز لہجے میں کہنے لگی، تو کوئی نئی ڈھونڈ لیں؟ کبیر دادا ترکی بہ ترکی بولا، پہلے والی کے مقدموں سے تو فارغ ہو لوں۔ کاشف کم گو کبیر دادا کو یوں بولتے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تناوش کا ساتھ اس میں بتدریج تبدیلیاں لا رہا تھا۔ فرحانہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جلدی ختم کریں یہ مقدمے بازیاں، کوئی بڑی شدت سے آپ کی فراغت کا منتظر ہے، یہ نہ ہو مایوس ہو جائے۔ کبیر دادا خوش دلی سے بولا، کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اپنا تو دعاؤں سے اعتبار ہی اٹھنے لگا ہے، فرحانہ نے مایوس لہجے میں کہا۔ بہرحال پھر سے کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اسی وقت شمشیر دادا کی آمد ہوئی۔ 6.5 فٹ قد اور گینڈے کی طرح مضبوط جسم، وہ WWE کا کوئی ریسلر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ سب سے بے نیاز وہ کبیر دادا کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا بھی جلدی سے ہاتھ ملانے کے لیے اس کے قریب پہنچا، مگر یہ قربت اسے مہنگی پڑی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ گھوما، چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے کبیر دادا کو چند گز دور اچھال دیا تھا۔ بے غیرت کنجر، کہاں ہے وہ رنڈی؟ شمشیر دادا غصے میں دھاڑا۔ دادا میری بات تو سنیں، صفائی کا موقع تو دیں مجھے۔ کبیر دادا اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے پھر اس کے قریب ہوا، لیکن اگلے تھپڑ نے اسے دوبارہ پیچھے اچھال دیا تھا۔ دیتا ہوں موقع، پہلے اس فاحشہ کو سامنے لاؤ۔ وہ میری بیوی ہے دادا، کبیر دادا نے اٹھتے ہوئے اعتراض کیا۔ شمشیر دادا نے ایک ہاتھ اس کے گریبان میں ڈال کر اوپر اٹھایا اور دور پھینکتے ہوئے بولا، بیوی نہیں رکھیل بولو۔ وہ کراچی میں نہیں ہے دادا، شہر سے باہر گئی ہے۔ اس مرتبہ کبیر دادا اس کے نزدیک ہونے کے بجائے دور رک گیا تھا۔ شمشیر دادا دھاڑا، جب میں نے کہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر کیوں کہیں بھیجا؟ کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی دادا۔ شمشیر دادا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کبیر دادا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے فی الفور واپس بلاؤ،
شمشیر دادا نے حکم دیا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، آپ نے جو سزا دینا ہے میں حاضر ہوں، مگر وہ نہیں آ سکتی، کم از کم آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ بکواس بند کرو۔ شمشیر دادا نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے پھر ایک ہی ہاتھ سے سر سے بلند کر لیا۔ اسے لاتے ہو یا توڑوں گردن؟ کبیر دادا پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ توڑ دو، پر وہ نہیں آئے گی دادا۔ الٹے ہاتھ کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر جڑتے ہوئے شمشیر دادا نے اسے دوبارہ دور پھینک دیا۔ باچھوں سے رشتہ خون صاف کر کے کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر تک شمشیر دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا تھا اور اس کے بعد اس نے فوراً کبیر دادا کو معاف کر دینا تھا۔ باقی تمام چپ چاپ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمشیر دادا کو کچا چبا ڈالتی۔ البتہ فصیح الدین کی بیوی کرن، ایس پی کی بیوی سلطانہ اور بیٹی ہانیہ بڑے شوق سے کبیر دادا کی پٹائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے نہیں بلانا؟ شمشیر دادا کا غصہ سوا ہونے لگا۔ وہ یہیں پر ہے شمشیر دادا۔ یہ آواز نوشاد آفریدی کی تھی۔ آپ کی اجازت ہو تو اسے بلا لیتے ہیں۔ کہاں ہے؟ شمشیر دادا نوشاد کی طرف مڑا۔ لے آؤ اسے، نوشاد آفریدی نے پکار کر کسی کو آواز دی۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے ڈری سہمی تناوش برآمد ہوئی۔ اس کے عقب میں 2 مسلح افراد چل رہے تھے۔ کالج کی یونیفارم میں وہ چھوٹی سی لڑکی ہی نظر آ رہی تھی۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے میں اس کا پرکشش چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بالوں نے گھیرا ڈالا ہو۔ کبیر دادا پر نگاہ پڑتے ہی اس کے بے چین چہرے پر جیسے سکون اتر آیا تھا۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا، مگر کبیر دادا تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھی نہیں جھکڑ چل رہے تھے۔ اس کی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور رکھنا۔ کیا؟ نوشاد آفریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائیں۔ اگر کبیر دادا میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اپنی رکھیل کو منظر سے غائب کر دے گا۔ کیا؟ نوشاد آفریدی نے پریشان ہو کر کہا۔ اس طرح تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل، اخلاق حسین نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ساری محنت ضائع گئی؟ محنت تو خیر میں ضائع نہیں جانے دیتا، بس تم نے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نوشاد کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ جو ہی وہ اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کرے تم اسے راستے سے اغوا کر لینا۔ نوشاد استہزائی لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے، میں بالکل ایسے ہی کرتا اگر مجھے پھانسی کا انجام بھول گیا ہوتا۔ یار میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر دونوں کا وہی انجام ہوگا۔ نوشاد آفریدی کے دل میں چھپا کبیر دادا کا ڈر ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شمشیر دادا یہاں موجود ہے اور ابھی موقع ہے منمانی کرنے کا۔ باقی ہم اسے اغوا کر کے عزت و احترام ہی سے رکھیں گے اور رات کو شمشیر دادا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر کبیر جانے اور اس کا استاد شمشیر۔ اخلاق حسین نے اسے حوصلہ دیا۔ کیا پتہ اسے اب تک کہیں بھیج دیا گیا ہو؟ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی خان صاحب، مسلسل نگرانی کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 10-12 آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ نوشاد آفریدی توہن و کروہن مان گیا تھا۔ اخلاق حسین غلیظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ساری تیاری مکمل کر لو، سپہر کو شمشیر دادا کو ملنے جائیں گے۔ ابھی تک اس کے دل میں بھی چھمک چھلوں کے حصول کی تمنا ابھارنی ہے۔ سالہ کمینہ تصویر دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گا۔ نوشاد نے شمشیر دادا کے خلاف دل میں موجود زہر اگلا۔ اخلاق حسین نے کہا، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ نوشاد آفریدی موبائل فون نکال کر اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اخلاق حسین نے جاتے جاتے مشورہ دیا، ایس پی ضمیر حسین کے چند قریبی پولیس والوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ رکھ لو، آسانی رہے گی۔ نوشاد نے فقط سر ہلا کر اس کی تائید کی اور موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روزانہ وہ کبیر دادا کو رخصت ہوتے دیکھا کرتی تھی۔ آج کبیر دادا کار سے باہر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دروازے تک حسرت بھری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ جوں ہی کار دروازے سے باہر نکلی، آنکھوں میں رکی ہوئی نمی باہر چھلک پڑی۔ جہاں کبیر دادا سے دور جانے کا غم اس کے دل کو چیر رہا تھا، وہیں کسی انجانے خطرے سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ جس طرح پاشا نے اسے بہانے سے کافی بنانے کے لیے بھیج دیا تھا، وہ اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ کوئی ایسی بات تھی جو کبیر دادا کے چہرے پر بھی پریشانی پیدا کر سکتی تھی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں اس دیو نما حبشی کی تصویر ابھر آتی جسے اس نے ویڈیو میں کبیر دادا کے ہمراہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ مکرانی قوم کا تھا، تبھی تو اس کا رنگ اس قدر کالا تھا۔
گھر سے تھوڑی دور آتے ہی اس کا دل بے اختیار کبیر دادا سے بات کرنے لگا، مگر اپنا ارادہ مؤخر کرتی ہوئی وہ ایئر فون لگا کر کبیر دادا کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اب تو اس کے پاس اچھا موبائل فون موجود تھا، اس نے اپنی اور کبیر دادا کی کافی ساری ویڈیوز اور تصاویر جمع کر لی تھی۔ وہ ویڈیوز میں دیکھنے میں منہمک تھی کہ اچانک کار رک گئی۔ اس نے سکرین سے سر اٹھا کر دیکھا، پولیس کا ناکا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دو باوردی سپاہی قریب آئے، ایک ڈرائیونگ سیٹ کی طرف گھوما اور دوسرا رخسار والی جانب شیشے کے قریب ہوا۔ ہم کبیر دادا رخسار تعارف کروا ہی رہا تھا کہ دونوں پولیس والوں نے ہاتھ میں پکڑی رائفلیں ایک ساتھ باقر اور رخسار کے سر سے لگا دیں۔ ان میں سے ایک صفاق لہجے میں بولا، ذرا سی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہیں زندہ رکھنے کے بارے ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ کون ہو تم؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے رہے ہو؟ باقر نے انہیں ڈرانا چاہا۔ ہم تو جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ پولیس والے کا لہجہ استہزائی تھا۔ کبیر دادا کی بیوی کو روکنے کی جرت کی ہے تم لوگوں نے؟ کبیر دادا سے شمشیر دادا خود نبٹ لے گا، ایک ہی پولیس والا بول رہا تھا۔ اسی دوران وہاں کالے شیشوں والی ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے دو ہتھیار بردار باہر نکلے۔ ایک عقبی نشست کا دروازہ کھول کر تناوش کو کہنے لگا، مسز کبیر، آپ کو اس کار میں بیٹھنا پڑے گا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ تناوش گھبرا گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور وہ تجربہ اس کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اطمینان بھرے انداز میں بولا، دشمن نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، پلیز ہمیں جانے دیں۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ مسز کبیر، پکا وعدہ آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، اور یہ بھی وعدہ کہ ہم آپ کو کبیر دادا کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ وہ لرزتی کانپتی کار سے اتر کر دوسری کار میں بیٹھ گئی۔ عقبی نشست پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، مسز کبیر، اپنا موبائل فون بند کر کے میرے حوالے کر دو، بعد میں واپس مل جائے گا۔ تناوش کے پاس اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے موبائل فون لے کر وہ پولیس والوں کو بولا، ان دونوں کو 10 بجے تک حوالات میں رکھنا اور پھر چھوڑ دینا۔ چائے پانی کا بھی پوچھ لینا، تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے عقب میں 2 گاڑیاں اور بھی روانہ ہو گئی تھیں، جن میں یقیناً انہی کے ساتھ ہی سوار ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اپنا برخوردار پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ تناوش کو دیکھتے ہی شمشیر دادا نے پرہوس انداز میں بھدے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کبیر دادا تھوک نگلتا ہوا بولا، دادا یہ میری بیوی ہے۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ شمشیر دادا منہ بناتے ہوئے شہاب کسوری کی طرف مڑا۔ کیا کہا تھا کبیر نے اس کے بارے میں؟ شہاب کسوری بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، یہی کہ نکاح بس خانہ پوری کے لیے ہے اور کبیر دادا لڑکی کو چند دن پاس رکھ کر واپس بھیج دے گا۔ کیا کہتے ہو کبیر؟ تمہارے چند دن کب تک گزریں گے؟ کسی اور کو بھی موقع دو گے یا ایک فاحشہ کے لیے قتل پر قتل کرتے جاؤ گے؟ میں نے ایس پی کو قتل نہیں کیا دادا۔ کبیر دادا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باقی سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شمشیر دادا نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ اس کی پرہوس نگاہیں بار بار تناوش کی طرف اٹھ جاتی، جو وارفتگی سے کبیر دادا کو گھور رہی تھی، جبکہ فرحانہ کے غصے کا ہدف شمشیر دادا کے بجائے تناوش کا وجود ہو گیا تھا۔ شمشیر دادا کے بیٹھتے ہی باقی تمام بھی بیٹھ گئے تھے، صرف کبیر دادا مجرموں کے انداز میں کھڑا تھا، اور تناوش جو کبیر دادا کو دیکھ کر اپنے دل سے سارے اندیشے اور خطرے نکال چکی تھی۔ چلو ایس پی کا مسئلہ بعد میں زیر غور لاتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ فاسی کو کیوں قتل کیا؟ شمشیر دادا نے باقاعدہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ کبیر دادا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، وجہ آپ کو معلوم ہے دادا۔ یہ ہے وجہ؟ شمشیر دادا نے تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دادا، اگر فاسی میری عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ بند کرو بکواس، شمشیر دادا دھاڑا۔ تمہاری عزت کو تو آج میں وہ عزت دوں گا کہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ دادا، میری بیوی بے قصور ہے، یہ سارا کیا دھرا میرا ہے۔ آپ بے شک میرے لیے سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ یاد ہے تم نے نوشاد کی رکھیل کو اٹھا کر 3 دن تک اپنے پاس رکھا تھا؟ شمشیر دادا نے اسے یاد دہانی کرائی۔ کبیر دادا جلدی سے بولا، اٹھایا نہیں تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ تو یہ بھی تو خود چل کر فاسی کے پاس گئی تھی۔ اگر اس کے اغوا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ میری بیوی جھوٹ نہیں کہے گی، کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ شمشیر دادا زہر خند لہجے میں بولا، جو عورت کسی غیر مرد کے پاس چل کر جائے گی، کیا وہ اپنے شوہر کے سامنے اقرار کر لے گی کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے منہ کالا کرانے گئی تھی؟ مجھے گھر سے زبردستی لے گئے تھے۔ اچانک تناوش کی گلوگیر آواز ابھری،
میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کے ساتھ مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ہا ہا ہا، شمشیر دادا کا کہا ابھرا۔ یہ تو بولتی بھی ہے، میں نے سوچا صرف ناز و ادا کے جلوے ہی دکھاتی ہوگی۔ کبیر دادا تناوش کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے دادا، جس وقت میں فاسی کے بنگلے پر پہنچا وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور اس بات کی گواہی میرے محافظ امتیاز، عظیم اور بخش بھی دیں گے۔ شمشیر دادا بے پرواہی سے بولا، تمہارے ملازموں کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ فاسی کے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ بد کردار ہے، اور ایسی عورتیں کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتی۔ اسے فاسی کے علاوہ بھی تو کسی کے پاس جانا چاہیے تھا، صرف فاسی ہی تو یوسف ثانی نہیں تھا۔ کبیر دادا کی رکھیل بننے سے پہلے یہ میرے آدمی دلاور شیخ کی رکھیل تھی، اور اس کی وساطت سے یہ میرے گینگ کے قریباً درجن بھر آدمیوں کو تو نواز چکی تھی، بلکہ جس دن کبیر دادا نے اسے اپنی رکھیل بنایا اس رات بھی یہ میرے ایک اور آدمی خاور شیخ کے گھر موجود تھی۔ اسے وہیں سے پکڑ کر کبیر دادا گھر لے کر آیا تھا، اور اس فاحشہ کا غصہ اس نے بیچارے خاور شیخ پر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ اخلاق حسین نے جھوٹ گھڑتے ہوئے بہتانات کا تومار لگا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اسے اللہ پاک کا بھی خوف نہیں۔ تناوش رو پڑی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھری محفل میں اس کی ذات پر اتنے گھناؤنے الزامات لگائے جائیں گے۔ اسے روتا دیکھ کر کبیر دادا تڑپ اٹھا تھا۔ بے اختیار وہ اس کے قریب ہوا۔ روتے نہیں ہے چندا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہاری پاکیزگی اور عصمت کی گواہی دینے والا۔ دبے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے کبیر دادا جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فرحانہ یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، کبیر، تمہارا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات بالکل درست ہے۔ تم اس خوبصورت فاحشہ کے مکمل بس میں ہو، اور یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ کبیر دادا پر اعتماد لہجے میں بولا، دادا، یہ میری بیوی ہے، اسے نکاح پڑھا کر گھر لایا ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چرایا کرتا۔ اچھے مقال میں بول لیتے ہو، مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ اس پر 2 گروپوں کے بڑوں کے قتل کا الزام ہے۔ گو اس نے خود قتل نہیں کیا، مگر اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، اور اس کا حساب کتاب تو اسے دینا ہی پڑے گا۔ فاسی کو میں نے قتل کیا ہے، اور اگر آپ باضد ہو کہ ایس پی کو بھی میں نے مارا ہے تو اصولاً مجھے سزا دینا بنتا ہے۔ آپ سزا کا اعلان کریں، مجھے بغیر سنے ہر سزا قبول ہے، لیکن میری بیوی کو جانے دیا جائے۔ یہ لڑکی آج کی رات میرے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد ایک ایک رات ہر گینگ کے بڑے کے ساتھ گزارے گی۔ تمام کو بھگتنے کے بعد اگر تم اسے رکھنا چاہو تو مرضی، ورنہ کوئی نہ کوئی اسے رکھیل بنا ہی لے گا۔ ایس پی اور فاسی کی بیگمات کو 15 کروڑ ہرجانہ دو گے اور ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ شمشیر دادا نے سزا کا اعلان کیا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں دادا، میری بیوی سزا کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں 15 کے بجائے 20 کروڑ دونوں بیواؤں کو دوں گا، معافی بھی مانگوں گا، مگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو کبیر۔ شمشیر دادا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شمشیر دادا دھاڑا، تمہارے باغیانہ رویے کے پیچھے بھی اسی فاحشہ کا ہاتھ ہے، اور اب تو میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبیر دادا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے ساتھ بیٹھے نوشاد کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا تھا نا، یہ خبیث باولا ہوا ہے اس فاحشہ کے پیچھے، تم اپنے حواس میں نہیں لگتے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر کسی لڑکی کی وجہ سے اسے یوں بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ دادا، سزا کا حقدار میں ہوں، یہ معصوم نہیں، یہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ کیا آپ کو اس کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی؟ یہ بیچاری تو یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کسی کو جانتی تک نہیں۔ باقی اخلاق حسین کی بکواس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بیوی کی پارسائی کا گواہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی پارسائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مجھے مکالمے بازی نہیں، جواب چاہیے۔ شمشیر دادا پر اس کی بات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تناوش کو دیکھنے کے بعد شمشیر دادا کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جواب یہ ہے شمشیر دادا کہ آپ کو ہمارے مسئلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت آپ شہاب قصوری کو بڑا بنا گئے تھے۔ آپ آج ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد اس معاملے کا فیصلہ شہاب قصوری صاحب کرے گا۔
شمشیر دادا کے منہ سے کہا برآمد ہوا، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں؟ دادا کیا میری بات اصولاً غلط ہے؟ کبیر دادا حجت بازی پر اتر آیا۔ بالکل بھی نہیں، شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، تم صحیح بکواس کر رہے ہو، باقی تم لوگوں سے تعلق جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہتے ہی وہ شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری، میں تم سے تمام گینگز کی سربراہی لینے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، تم میدان میں آ کر اپنے عہدے کا دفاع کر سکتے ہو۔ شہاب قصوری نے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ شمشیر دادا، میں آپ کے حق میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی سے میں بس اپنے گینگ کا سربراہ ہوں اور اپنے گینگ کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے وفادار رہنے کا حلف دیتا ہوں۔ شمشیر دادا نے وہاں بیٹھے بقیہ بڑوں کی طرف نظر گھمائی۔ سب سے پہلے اخلاق حسین نے کھڑے ہو کر شمشیر دادا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نوشاد آفریدی اور پھر باری باری تمام نے حلف کے الفاظ دہرا دیے۔ شمشیر دادا نے استہزائی انداز میں کہا، اب کیا کہتے ہو کبیر دادا؟ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ایک ممبر رہ گیا ہے دادا، تو اسی ممبر سے پوچھ رہا ہوں۔ شمشیر دادا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو تمام گینگز کا سربراہ ماننے سے انکار کرتا ہوں اور خود تمام گینگز کا بڑا بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے علاوہ کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کبیر دادا نے یہ کہتے ہی تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی، مگر کسی نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، نوشاد خان آفریدی۔ کبیر دادا نے نوشاد آفریدی کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اور تم اخلاق حسین شاہ؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنے دوسرے مخالف کو آواز دی مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اب فیصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا دادا۔ کبیر دادا اس مرتبہ خود کو حیرانی سے گھورتے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس چھوکری کے لیے جان دو گے؟ شمشیر دادا اس کی للکار پر ششدر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، اس لڑکی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس میں سب سے کم درجہ بات جان دینا ہے۔ اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ مقابلے کے لیے جگہ خالی کراؤ۔ کبیر دادا کے تابوت میں تو سمجھو آخری کیل ٹھک گئی۔ اخلاق حسین نے مطمئن انداز میں ساتھ بیٹھے نوشاد کو کہا۔ نوشاد آفریدی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ٹکر لینے چلا تھا شاہ جی اور آفریدی سے۔ ویسے میں آخری وقت میں اسے بتا تو دوں کہ وہ کس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ اخلاق حسین اٹھ کر کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر دادا تناوش کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے اس کے قریب پہنچتے ہی بغیر کسی تمہید کے دبے لہجے میں بات شروع کر دی۔ کبیر دادا، یاد ہے نا اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میری اور نوشاد کی توہین کی تھی، میرے خاص آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے محلے میں میرے آدمیوں کا داخلہ بھی بند کروا دیا، تو تمہارا کیا خیال تھا میں خاموش بیٹھا رہتا؟ لے آج تمہارا بندوبست بھی ہو گیا، اور یہ بھی سن لے کہ تمہاری بلبل کو ہم نے اغوا کروا کر فاسی کے گھر پہنچایا تھا، وہ واقعی بے قصور تھا، اور ایس پی کو بھی میں نے اور نوشاد نے قتل کروایا ہے۔ باقی بھابھی کی فکر نہ کرنا، اسے سنبھالنے والے بہت ہیں یہاں پر۔ اخلاق حسین اگر زندہ رہا تو تمہارا حساب ضرور چکتا کروں گا، زندہ رہے تو نہ، یوں بھی اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اخلاق حسین اسے یاد دہانی کرواتا ہوا بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شمشیر دادا تمہیں قتل نہیں کرے گا تو یاد رکھنا، اس مقابلے میں ہارنے والے کو اگر جیتا ہوا شخص زندگی کی بھیک دے بھی دے تب بھی وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اسے گولی مارنے کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً تمہارے سر میں گولی اتارتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھبرائی تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے بھابھی؟ کبیر دادا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہونٹوں پر سجائے واپس مڑ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا، میں آپ کی زندگی میں آتی اور نہ آپ پر یہ کڑا وقت آتا۔ کبیر دادا چاہت بھرے لہجے میں بولا، اس بیکار زندگی میں ایک تم ہی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو۔ چندہ تمہارے ساتھ گزارا ایک ہفتہ مجھے کئی صدیوں کی زندگی سے عزیز ہے۔ وہ سسکی، کبیر میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے اپنی آغوش میں بھر کر یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، کبیر کی زندگی میں تو میری جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سراسیمہ لہجے میں پوچھا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کبیر دادا نے کوٹ اتار کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی ضروری کارروائی کی اور کوٹ تناوش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میرے بعد زندہ رہنا چاہو گی؟ تناوش نے نفی میں سر ہلایا، مجھے اللہ پاک کی قسم نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا،
کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود پستول میں نے کاک کر دیا ہے، اگر میں زندہ نہ بچ پاؤں تو سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دینا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہفتے بھر کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے اسے آپ بھلا دیں؟ یاد ہے وہ لڑکی جو ہمیں شاپنگ کرتے وقت ملی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے بہت ساری محبت دیکھی تھی۔ آپ میرے بعد اس سے شادی کر لینا اور سارے گندے کام چھوڑ دینا۔ میری یاد زیادہ ستائے تو اس لڑکی سے میری باتیں کرنا اور اسے بتانا کہ ایک اور لڑکی بھی تھی جو آپ کو پیار کرتی تھی، اس جتنا تو نہیں، بس تھوڑا سا، ذرا سا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسے سچ نہ بتانا ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ نڈر انداز میں بولی، اگر میں ابھی خود کو ختم کر لوں تو لازمی بات ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، جانتی ہو خودکشی حرام ہے، البتہ ایک عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتی ہے، اور ایسا تم اس وقت کر سکتی ہو جب میں باقی نہ رہا یا لڑائی ہار گیا۔ کبیر، اس کے ہونٹوں پر اذیت بھری سسکی ابھری، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں کون ہوں؟ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں گڑیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا وقت میں نے مدرسے اور مسجد میں گزارا ہے، اور پھر حافظ عبد الکبیر علی خان کو حالات نے کبیر دادا بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی پلکوں نے تھک کر اشکوں کے سیلاب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تناوش، میں بقائی میں ہوش و حواس کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق۔ کبیر، اس کے منہ سے تیز سسکی نکلی تھی۔ فکر نہ کرو میری جان، یہ مشروط طلاق ہے۔ اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسا نہ کہنا ورنہ میری جان بغیر گولی لگے نکل جائے گی۔ ادھر کاشف راجپوت شمشیر دادا کے پاس پہنچ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ دادا پلیز غصہ تھوک دیں، اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمشیر دادا اکھڑے لہجے میں بولا، کاشی میرا دماغ خراب نہ کرو۔ دادا وہ آپ کا بچہ ہے، کیا اس پر ترس نہیں آئے گا؟ وہ حرام خور بے غیرت ہے، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور اس سے بھلائی کی کیا امید رکھوں گا؟ دادا وہ اس کی بیوی ہے، بکواس کرتا ہے وہ، رکھیل کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ دادا، شمشیر دادا نے کاشف کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ کاشی، یہ نہ ہو اس بغیرت سے پہلے تمہارا نمبر لگا دوں، مجھے کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف دکھی دل سے کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ شہاب قصوری کے آدمیوں نے کھانے کی میزوں اور صوفوں وغیرہ کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایس پی کی بیوی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بس میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فصیح الدین کی بیوی کرن سے اس کی گہری سہیلی سمینہ مخاطب تھی۔ بڑا دادا بنا پھر رہا تھا، آج اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرن نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں، میرے فاسی کا خون رائیگاں نہیں جا سکتا تھا۔ کاشف کبیر دادا کے قریب رکتا ہوا بولا، کوئی ایسی صورت ہے جس سے یہ لڑائی روکی جا سکے؟ ہاں، میری بیوی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، چاہے موت ہی کی سزا کیوں نہ ہو۔ تناوش سسکی، کبیر نہیں، کبیر دادا میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، اگر تمہیں بچا سکتا تو کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرتا، مگر شمشیر دادا کے سامنے بے بس ہوں۔ یہ کہتے ہی کاشف سر جھکائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب قصوری نے سربراہی کے دونوں دعوے داروں کو بڑے حال کے درمیان میں آنے کی دعوت دی۔ باقی لوگ کونوں میں سمٹ گئے تھے۔ تناوش بے ساختہ کبیر دادا سے لپٹ گئی تھی۔ کبیر، یاد رکھنا، مجھے دنیا میں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے، اپنی گڑیا کو مایوس نہ کرنا، یہ شخص آپ سے جیت نہیں سکتا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، جانتا ہوں میری جان، جانتا ہوں۔ تناوش نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چند دعائیں پڑھیں اور اس پر پھونک دیں۔ یہی منتر پڑھ پڑھ کر اس جادوگرنی نے کبیر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ فرحانہ ساتھ کھڑی رخسانہ کو مخاطب تھی۔ رخسانہ ہنسی، اگر آپ سے چھینا ہے تو اس کے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرحانہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، پاپا کو کہہ کر اس فاحشہ کو تو میں کوٹھے پر بٹھاؤں گی، جہاں روزانہ درجن بھر گاہک اس کی حقیقت اس کو یاد دلایا کریں گے۔ پتہ ہے میرے جند جانی نے اسے بہن بنا لیا ہے۔ رخسانہ اسے پاشا کے بارے بتانے لگی۔ ویسے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ کبیر خان کی موت کے بعد وہ بھی اس بلا کے قابو میں آ سکتا تھا۔ فرحانہ نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا وہ؟ ابو جان کہہ رہے تھے کہ طبیعت ناساز ہے، میں تو سوچ رہی ہوں کل اس کے پاس چلی جاؤں، کبیر خان کی موت کی تعزیت بھی کر لوں گی اور اس کی طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔
فرحانہ دکھی لہجے میں بولی، یار بار بار اس کی موت کا ذکر کر کے مجھے دکھ تو نہ دو نا۔ لیں جی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ رخسانہ سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے ہال کے وسط میں موجود آمنے سامنے کھڑے کبیر دادا اور شمشیر دادا کو دیکھنے لگی۔ شہاب قصوری کہہ رہا تھا، اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو ابھی شکست تسلیم کر سکتا ہے۔ مقابلہ شروع ہو جانے کے بعد کسی کو شکست تسلیم کرنے کے باوجود مخالف اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑنے کے بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی۔